بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، یا کوئی بھی جانور ہو، فاختہ ہو، کبوتر ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی حرم میں اگر وہ داخل ہے تو اس وقت آپ کو شکار نہیں کرنا ہے، کیونکہ شکار کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ شکار کریں گے تو آپ پہ جزیہ دینا پڑے گا، یعنی آپ کو اس کے ادائیگی کے لیے جرمانے کے طور پر آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان حج کے دوران احرام کی حالت میں اگر وہ پرندوں کا شکار کر لیتا ہے یا کسی چیز کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر احرام کی حالت میں اگر ایسا کرتا ہے تو اس پر جزیہ لاگو ہوتا ہے، اس پر جو ہے جرم کی سزا لاحق ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا یہ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ایسا کیوں کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، البتہ تم آزماوے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچے ہاتھ تمہارے، نیزے تمہارے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کون معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے منع کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس پر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کے لیے اس کا عذاب تیار ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں، حج کی حالت میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی کہ اس کا احترام کرنا ہے، اس کا کسی نفس کا، کسی جان کا قتل نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم وما قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جس وقت تم احرام میں ہو، اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا احرام کی حالت میں آپ حج کرنے گئے ہیں، مویشی کو مار دیے، اگر آپ نے کبوتر کو مار دیا تو کبوتر کے برابر آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اگر بکرے کو مار دیا تو بکرے کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ آگے قرآن نے کہا ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة، اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کرے دو آدمی معتبر تم میں سے اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کعبہ تک، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ سزا اپنے کام کی اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ احرام کی حالت میں جو جانور ہے حرم میں، اس حرم میں آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے شکار کر لیا تو اس کے جرمانے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے سب مسافروں کے، اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک کہ تم احرام میں رہو، ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ
تم پہ دریا کی چیزیں حلال ہیں اور تم پر وہ حرام ہیں جو حرم کی حالت میں ہو، تو تم جنگل میں شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حج کے موقع پر خاص طور سے لاگو ہوتا ہے، ہر وقت کی بات نہیں ہے، ہر وقت جنگل کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ان کے بارے میں چرچ میں جانا حرام ہے، جی بالکل حرام ہے۔ چرچ میں جانا، دوست کی شادی میں چرچ میں جانا بالکل حرام نہیں ہے۔ آپ چرچ میں دیکھیں گے کہ آپ جا کیوں مقصد سے رہے، چرچ میں جانے کا مقصد کیا ہے آپ کا، چرچ میں آپ کیوں جا رہے ہیں۔ چرچ میں صرف گھومنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں تھا کہ چرچ میں جائیں، اور اگر وہاں پر چرچ میں عبادت کی نیت سے جا رہے ہیں یا کوئی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو احتباط، تو پھر آپ تو سمجھ لیے نکل گئے۔ تو آپ چرچ میں اگر آپ شادی کی نیت سے جا رہے ہیں تو آپ کا جانا جائز تو ہے، حرام تو پھر بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ چرچ ایک مذہبی جگہ ہوتی ہے، مذہبی پیلس ہوتے ہیں، جگہ ہوتے ہیں، اس جگہ پر ایک مسلمان کا جانا بیسٹ اور مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کہ سامنے والا دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ شاید مندر کیوں گیا، مسجد کیوں گیا، یہ چرچ کیوں گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو بے شمار باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا بہتر اور مناسب ہے کہ بچے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی سے دوستی اتنا مت کرو کہ وہ کہنے لگے کہ آپ میری بتوں کی عبادت کریں، میرے خداؤں کو تسلیم کریں، ہم آپ کے خدا کو تسلیم کریں اور مانیں اور ان کی عبادت کریں، پرستش کریں۔ لہٰذا اگر آپ جانا کوشش کریں کہ نہ جائے، لیکن زبردستی دوست کہہ رہا ہے اور دوستی کے ٹوٹنے کا خوف ہو رہا ہے، تو آپ جائیں لیکن کچھ کریں نہیں، شادی میں شامل ہو اور فوراً وہاں سے نکل جائے۔ عبادت تو خدا کے علاوہ کس کی نہیں کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں کہ آپ یا ایسی جگہوں پر سے احتراز کریں، پرہیز کریں، اتنی دوستی نہ ہو کہ آپ کا ایمان دھیرے دھیرے نکل جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی زیادہ اگر ضروری ہے تو چلے جائیں، نہ ضروری ہے تو آپ کوشش کریں نہ جائیں۔ عبادت جادو کا علاج بتاؤ، کوئی جادو کا علاج نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہونا چاہیے۔ جادو کا علاج سب سے اچھا قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوئے، کوئی جادو ٹونا بابو سونا نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ السلام علیکم، حلیمہ پروین جی آ گئی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آگے قرآن نے کہا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے کر دیا کعبہ کو، جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو، جو کہ نیاز کعبہ کو اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جاوے کعبہ کو۔ یہ اس لیے تم جان لو بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جان لو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی کہ خدا تعالیٰ نے کعبہ کو جو ادب کا مقام ہے، لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح عزت والے مہینوں کو بھی، اور اسی طرح حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور اسی طرح ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز ہے، حرم میں ذبح ہوں گے، یہ قرار دیا۔ علاوہ دنیاوی مصلحتوں کے، اس دنیاوی مصلحت کے لیے بھی، تاکہ تمہارا اعتقاد درست اور پختہ ہو، اس طرح سے کہ تم ان مسائل سے استدلال کرے، اس بات کا یقین ابتداءً یا کمالاً کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنا حرام قرار دیا ہے، ان کا مارنا حرام قرار دیا ہے، ان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس لیے آپ ایسی جگہوں میں آپ احتیاط کریں، ایسی جگہوں پر جہاں پر قربانی کے جانور ہو اس کو بلا وجہ نہ مارے۔ جو مہینہ اللہ نے حرام کر دیا اس مہینے میں قربانی کرنا، اس مہینے میں گناہ کرنا یا اس مہینے میں جنگ و جدال کرنا مناسب نہیں۔
راجیو بھائی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نالوی ڈیرس کے ہمارے بھائی صاحب کیا کریں بھائی میری 8 ایئرس ہوں گے اولاد نہیں ہوا دعا کریں اللہ سے نا امید بالکل نہ ہو ہمارے بھائی صاحب اللہ سے نا امید کریں نا امید نہ ہو انشاءاللہ آپ کو اولادیں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں نہیں دی ہیں لیکن بڑھاپے کو عمر میں ان کو اولادیں دی ہیں تو انشاءاللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے شعیب خان کہہ رہے ہیں فجر غائب ہو رہی بہت دنوں سے کیا کریں کوشش کرے کہ فجر کی نماز پڑھا کرے لیکن نہیں ہو رہا ہے تو بعد اس کی قضا ضرور کر لے انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ وہ بھی کرنے لگیں گے انشاءاللہ اگر شیخ محبوب بھائی کرے مسلم ہندو مورتی پوجا کے شادی میں جاتے سب نبی نے مورتی پوجا روکیے ہاں تو ایسا نہ کرے وہی نہ ہم تو وہی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی دوستی نہ ہو کہ آپ دوستی کے چکر میں اپنا ایمان گوا بیٹھیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ مذہبی تہواروں پر آپ ان شریک نہ ہوں مذہبی پیلس پہ آپ نہ جایا کریں دعا کریں سب اللہ پاک مجھے نیک اولاد سے نواز دے انشاءاللہ ضرور ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو نیک اولاد نصیب فرمائے ہمارے بھائی مبین بھائی ہمارے آ گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسیہ حنفیہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسیہ حنفیہ جی ہماری بہن سفر پر ہیں ان کے لیے دعا کرے یہ جا رہی ہیں نانی کے ہاں کس کے جا رہی ہیں نانی کے ہاں جا رہی ہیں پانی بھرنے کے لیے الحمدللہ نانی کا رشتہ بھی ایک عجیب تو ہوتا ہے ماشاءاللہ چلیے آپ جا رہے ہیں میرے لیے دعا کرے سفر پر ہیں چلیے عیسیٰ تو نبی ہمیں جیسا نہیں ہے عیسیٰ سن کی صرف نبی مانتا ہوں اچھا جی ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بننے خان جی آ گئے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ٹیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ آپ جو جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو قائم والا بنایا ہے بزرگی والا بنایا ہے باعث کا لوگوں کے لیے بزرگی والا بنایا ہے قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کو ان کے گلے میں پٹے رکھنے والے اس کے لیے تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ حرام قرار دیا ہے اس میں آپ کسی طریقے سے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے اس کو کسی طریقے سے آپ وہ جانور جو حرام قرار دیے گئے ہیں جو قربانی کے لیے ہے آپ ان کو ستائے یا مارے یہ مناسب عمل نہیں ہے وعلیکم السلام تاری ہے مع الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت سو ڈرتے رہو اللہ سے عقل مند ہو تاکہ تمہاری نجات ہو اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو پاک ہے اور جو ناپاک ہے وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہمارے اور جو اچھے ہیں اور جو برے ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے جو علم والے ہیں اور ایک غیر علم والے دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے فاتقوا اللہ لیکن تقوی جس کے اندر ہوگا وہ سب سے بڑا انسان ہوگا اس لیے انسانوں تم اللہ سے ڈرتے رہو کیا تم کر رہے ہو جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی اللہ جان رہا ہے اور جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی اللہ بہتر طریقے سے جان رہا ہے چلیے ماشاءاللہ جو حضرات آ رہے ہیں آپ لوگوں سے صرف گزارش یہی ہے کہ 2 مرتبہ ٹیپ کریں 2 مرتبہ اسکرین پہ ٹچ کریں انشاءاللہ وہ خود ہی لائک ہو جائے گا سبسکرائب ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے ماشاءاللہ شیخ محبوب بھائی کہہ رہے ہیں کرسچن یہودی مسلم ایک خدا کو مانتے ہیں پر دونوں کے دھرم الگ الگ کیوں ہیں اس لیے الگ الگ کہ کرسچن ایک خدا کو مانتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کرسچن بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں اور یہودی بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں یعنی عیسائی بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں اور یہودی بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں تو اب ایسی بات وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا تسلیم کر لیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے
موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا تسلیم کر لیا ہوا ہے، بہت سے نبیوں کو، بہت سے مریم علیہ السلام کو خدا تسلیم کر لیا ہوا ہے، بہت سے ثلاثہ کا لفظ کہتے ہیں کہ تین خدا، تین میں سے ایک خدا، اور ایک پورے تین ملا کے ایک خدا ہے اور پورے تین خدا ہیں۔ تو ایسا یعنی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، مریم علیہ السلام بھی خدا ہیں اور اللہ بھی خدا ہے، تینوں مل کے ایک خدا ہیں۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تینوں اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہیں، تینوں ہی ایک مل کے ایک خدا ہے، اور تینوں ایک خدا ہے، اور تینوں مل کے ہی ایک خدا ہے، اور تینوں مل کے ہی ایک خدا ہیں، اور ایک ہی خدا تینوں ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طریقے سے نہیں کہنا۔ کبھی کبھی وہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، تو ان کی بکواسات ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ ان سے حفاظت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ بہار سے ہیں ہمارے بھائی آسیہ انفیہ جی ہے۔ اب تو پہنچ گئے ہم، سفر مکمل ہوا الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے ہمارے لیے دعا کریں، اندور سے جائے ہیں کچھ تو اندور کی مشہور چیز لے کر آئیے گا انشاءاللہ، وہاں تو بہت مشہور چیزیں، اچھی چیزیں وہاں بکتی ہے الحمدللہ۔ کچھ اچھی جگہوں پر جائے آپ تو گھومیں تو کچھ ویڈیو بنا کے بھی بھیجیں ہم کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور طیب چیز کو اختیار کرو، پاک چیز کو اختیار کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ سفیان بھائی ہمارے آ گئے ہیں۔ سر میں حج پر جانا چاہتی ہوں، کوئی خاص عمل بتائے۔ خاص عمل سفیان جی یہی ہیں۔ سفیان آپ تو لڑکا ہے کہ لڑکی ہیں؟ سفیان تو لڑکا کا نام ہوتا ہے جی انشاءاللہ۔ میرا نام سائرہ ہے۔ اچھا، تو سائرہ جی آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آج سے ایک غلک بنائیے، ایک چھوٹا سا آپ گلک بنائیے، اس گلک میں روز 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ رکھیے، اور اس نیت سے رکھیے کہ یہ پیسہ جب تک جمع ہوں گے انشاءاللہ اسی پیسے سے ہم حج کرنے جائیں گے۔ چنانچہ انشاءاللہ آپ کو 6 مہینے یا سال بھر یا پھر کہہ لیجئے کہ اس سے کم نہیں گزرنے پائیں گے، کہیں نہ کہیں سے اللہ راستہ کھول دے گا اور آپ کا کہیں انتظام ہو جائے گا اور آپ اللہ کے گھر مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ تشریف لے آئیے گا، کیونکہ اللہ نے دیکھا ہے اللہ جذبات پر، شوق پر فیصلہ کرتا ہے۔ کہ ہمارے استاد تھے، کہتے ہیں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو ہمشیرہ، ان کی جو بہن تھی، وہ روز حج پہ جانے کے لیے 1 روپیہ 2 روپیہ جمع کرتی تھی۔ ابھی چند ہی 500 600 یا 2000 4000 کے قریب پیسے جمع ہی ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیسے ایسا انتظام ہوا کہ کسی نے ان کو کہا کہ اب میں آپ کو حج کرانا چاہ رہا ہوں، اور انہوں نے ان کے ہمشیرہ کو حج کرا دیا۔ تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں، ایسا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک صاف اعلان کر دیا ہے کہ جاہل اور غیر جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرین ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین كفروا يفترون على اللہ الكذب واکثرهم لا عقلون۔ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں، اگر تم پر کھولی جاویں تو تم کو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی ہے اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی باتیں پوچھ چکی ہیں ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ صائبہ
صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان، اور ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے دو تین باتیں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے دو تین باتیں انسانوں کو سمجھایا کہ جو جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں قربانی میں، اس کا کیا مقصد ہے، اور اللہ نے کس جانوروں کو قربان کرنے کو کہا ہے اور کیوں کہا ہے، مقصد کیا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ جتنے حضرات آ رہے ہیں کوشش کریں کہ انشاءاللہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائے تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو۔ یعنی کبھی کبھی زیادہ سوال کرنا بھی انسان کو پھنسا دیتا ہے، تو زیادہ جتنا کام کہا جائے کہ یہ کام کرو تو اتنا ہی کرو، زیادہ سوال کرو گے تو اس میں الجھتے چلے جاؤ گے، پھنستے چلے جاؤ گے، کیونکہ زبان سے جتنے الفاظ نکلیں گے اتنے زیادہ انسان پھنستا چلا جائے گا، گھستا چلا جائے گا۔ ایک انسان اس لیے کہ زبان سے کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جو ناگواری کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں۔ بنی اسرائیل ایسے ہی کرتے تھے، اللہ نے انہیں کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک بچڑا ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے کہ وہ گائے کالی ہو، سفید ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، ہری ہو، کون سی گائے ہو، بچڑا ہو، تو اس طریقے سے وہ سوال کرنے لگے۔ اللہ نے اس پر ایسا جھگڑا اور ایسا شرط لگا دی کہ وہ حیران و پریشان ہو گئے اور پھنستے چلے گئے۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی اگر تم سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو کام کر ڈالو، یہ مت پوچھو کہ ایسا ہاؤ کیسا ہو گیا، ہاؤ کیسا ہو گیا، ہائی کیسا ہے، ہاؤ کیسا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو۔ یعنی یہ احتمال ہو کہ جب تمہارے منشا کے خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہوگا، اور جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم زمانے نزول قرآن اور وحی میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دے جاوے، یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو کہ جب مل جاوے اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے، اور یہ دونوں احتمال مجموعی طور پر علت نہیں سوال کی ہیں، واقعی ہیں، پس ایسا سوال ممنوع خیر سوالات کے گزشتہ اس وقت تک کر چکے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ تو کبھی انسان کو زیادہ سوالات کرنے میں بھی انسان پھنس جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ پھنس جاتا ہے۔ زیادہ سوال کرو گے پھنسو گے، گاڑی زیادہ ادھر ادھر کرو گے پھنسو گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ زیادہ پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا جائے اتنا کرو، پھنسانے کی کام کرو گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، اس لیے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، بڑے حلم والے ہیں، اس لیے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکہ مت پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب و سزا نہ ہوگی۔ ایسی باتیں تم سے پہلے زمانے میں اور امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر ان کو جواب ملا تو ان باتوں کا حق نہ بجا لائے، یعنی ان جوابوں میں جو متعلق احکام کے تھے ان موافق عمل نہ کیا، اور جو متعلق واقعات کے ساتھ تھے ان سے متاثر نہ ہوئے، بس کہیں تم کو بھی ایسی ہی نوبت نہ پیش آئے۔ اس لیے بہتر اسی میں ہے کہ ایسے سوالات چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو مشروع کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں ان رسوم کے باب میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں، اور اکثر کافر دین کی عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے، بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ یہ جانوروں کے نام ہیں۔ ان جانوروں کو اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ان جانوروں کو ذبح کرو، یہ لوگ اپنی طرف سے بنا لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بحیرہ ذبح کرو، صاحبہ ذبح کرو، وسیلہ ذبح کرو، حامی ذبح کرو، حالانکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ انسان کو اس بات کا اللہ کی طرف اشارہ نہیں کر دینا چاہیے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، کیونکہ جب اگر اللہ کی بات کہہ رہے ہو، اگر ہو سکتا ہے اگر اللہ حکم دے دے تو تم ناگواری میں پڑ جاؤ، دقت میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ۔ اس لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ زیادہ سوالات کرنا انسان کو پھنسا سکتا ہے، جب زیادہ سوالات انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ان الذین
كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعلمون، اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں جھوٹ کا، حالانکہ اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں۔ واکثرهم لا يعقلون، اور اکثر لوگ بے عقل ہے، پاگل ہے، نہیں سمجھتے، موٹی بدھی والے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے نہیں۔ واکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب میں ایم پی میں ہوں، میرے فون کا چارج راجستھان ہی رہ گیا۔ کوئی بات نہیں ہے، تو صبر کریں، صبر سے کام لیں انشاءاللہ۔ چارجر وہیں رہ گیا ہے تو موبائل چلانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں وہیں پر، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، موج مستی کریں، اور کوئی مل جائے بھائی بہن میں سے کسی کا چارجر مل جائے تو چارج کر لیں، ٹھیک ہے، چارج کر لے۔ کوشش کرے کہ کام چلا، موبائل زیادہ نہ چلائیں، کوشش کرے کہ کام چلاؤ کہ تاکہ ضرورت وقتاً فوقتاً اگر ضرورت پڑ گیا تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کچھ، اور اگر مل جائے کہیں تو اس کو اٹھا کے چارج کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ ایسے ایسے نمونے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ۔ چلیے آگے قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جو حضرات آ رہے ہیں اس سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کو نہ بھولیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے اور نہ راہ جانتے تو بھی ایسا ہی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا، جبکہ تم ہوئے راہ پر، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلائے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے بات آپ کیا فرمایا کہ پر میرے فون میں دوسرا چارجر لگتا ہی نہیں ہے۔ کیسا فون ہے آپ کا جی؟ آپ کا کیسا فون ہے کہ چارجر دوسرے کا لگتا ہی نہیں؟ اب امریکہ سے بنوا کے منگوائے ہیں کیا؟ بالکل لندن سے بنوائے ہیں کہ بالکل آپ کے آرڈر پہ بنا ہے، اور ویسا چارجر دنیا میں آج تک بنا ہی نہیں ہے جو آپ کے موبائل کا چارجر ہے، یا آپ کی کمپنی کا ہوگا تبھی لگے گا۔ ماشاءاللہ آپ تو بالکل کیا کہے آپ کو۔ چلیے اچھا، بہرحال نہیں لگتا ہے تو صبر کرے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اور رسول کی طرف کہتے تو کافی جو پر ہمراہ۔ اب کو بہت سے لوگ اس لیے بت پرستی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے جو ہے نا برائی کو نہیں چھوڑتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ اسی طرح عبادت کرتے تھے، وہ اسی طرح کام کرتے تھے، وہ اسی طرح کے کام کرتے تھے، اس لیے ہمارے باپ داداؤں کے دیکھا ہے ہم نے کہ وہ اسی پر قائم تھے، تو ہم کیوں چھوڑ دیں اس کام کو۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے باپ دادا غلط کاموں میں مبتلا تھے، ان کو جانکاری نہیں تھی، تو کیا تم اب بھی اسی پر مبتلا رہو گے جبکہ تم کو علم ہو چکا ہے کہ یہ چیز غلط ہے؟ تو تم باپ داداؤں کی مثال دو گے کہ ہمارے باپ دادا تو اس پر تھے، جیسے ہمارے باپ دادا، بہت سے باپ دادا اگر بت پرستی کرتے تھے تو تم یہی کہو گے کہ ہمارے باپ دادا بت پرستی کرتے تھے تو وہی صحیح ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو یاد رکھو بہت سے پچھلے زمانوں میں بہت سارے گناہ بھی ہو چکے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اسی گناہوں پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، ضدی بنے رہے، ہٹ دھرمی بنے رہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہوگا۔ قرآن نے اسے کو کہا قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔
تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھلا اگر ان کے باپ داداؤں کو پایا، اگر ہم ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ جانتے ہوں تو ایسا ہی کرتے۔ حالانکہ آگے قرآن نے کہا اے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا۔ تو ہر انسان کو اپنی جان کی فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان جب اپنی جان کی فکر نہیں کرے گا اور اس کو خودکشی میں مبتلا کر دے گا، اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا، گمراہی کی طرف اسے لے جائے گا اور اسے گمراہ کی طرف لے جائے گا، تو یاد رکھو یہ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری روح غلط ٹریک پہ چل پڑی، میں خود غلط ٹریک پر چل پڑا اس لیے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ میرا دل لے گیا تھا، تو یہ سب چیزیں وہاں پر نہیں چلے گی، کیونکہ ہر انسان کو اپنی جان کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تم لازم ہو، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا، جبکہ تم ہوئے راہ پر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو پھر وہ جتلاوے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب یہ مت سمجھو کہ فلاں آدمی گمراہ ہو گیا تو ہم بھی گمراہ ہو جائے، تم کو اپنا فکر کرنا ہے، تم گمراہ نہ ہونے پاؤ، تم ادھر ادھر غلط راستے ٹرک پہ نہ چلنے پاؤ، اس کی فکر ضرور کرو۔ باقی تم یہ مت سمجھو کہ فلاں ہو گیا تو ہم بھی ہو جائے، ہر انسان کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ وہ غلط راستے پر نہ چل جائیں، کیونکہ ہر انسان کو جانا اللہ ہی کے پاس ہے، تو ہر انسان سے الگ الگ سوال ہوگا، کسی کی دیکھا دیکھی کس بات پر اس پر بس سوال نہیں ہوگا، سمجھے بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر موبائل آف ہو گیا تو شام کو لائیو کیسے دیکھیں گے؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، تو شام میں نہیں دیکھیے گا، صبر کر لیجیے گا، صبر کا دامن کو ہاتھ میں پکڑے رہیے گا اور کہیے گا کہ اے اللہ آج تو میں نے صبر کر لیا ہے، کل سے یہ صبر ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یا تو ہم کو وہاں پہنچا دے یا چارجر کو یہاں پہنچا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جب ان سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ تو یہ تمام چیزیں تھیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلیم بھائی ہمارے آ گئے ہیں، جواد بھائی ہمارے، جواد خان بھائی آپ انڈیا سے، جی انڈیا سے ہیں، سلیم بھائی ہمارے آ گئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو حضرات آ رہے ہیں 2 مرتبہ اسکرین پہ ایسے ٹچ کرے، 2 مرتبہ ٹیپ کرے، 2 مرتبہ ایسے ٹچ کرے، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لائک یہاں پر شو کرے گا، اور جس قدر لائک ہمارا زیادہ ہوگا ہم زیادہ لوگوں سے جڑ سکتے ہیں۔ التمش بھائی ہمارے بہت دنوں کے بعد آئے ہیں ماشاءاللہ، التمش بھائی آ گئے ہمارے، جواد بھائی ہمارے آ گئے، مختار بھائی ہمارے آ گئے ہیں، اس میں دیودا جی آ گئے ماشاءاللہ، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مرتبہ ٹیپ کرے، اسکرین پر ٹچ کرے، لائک ہو جائے گا، لائک جب ہو جائے گا ڈن ہو جائے گا، جب ڈن ہو جائے گا تو آپ ہم سے جڑ جائیے گا، اور جب آپ ہم سے جڑ جائیے گا تو آپ کے ایک لائک سے دوسرے کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے گا، پھر وہ بھی ہم سے جڑ جائیں گے، پھر دین کی باتوں کو کہنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فاطمہ بانو جی آ گئی ہے ماشاءاللہ، نام اچھا ہے ان کا الحمدللہ۔ عفان بابو آ گئے ہیں ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاطمہ جی بھی تشریف لے آئی ہیں۔ جواد بھائی بھی ہمارے کہہ رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دعاؤں میں ہر ایک کو یاد رکھنا۔ التمش بھائی آ گئے، لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے پلیز۔ ہاں ہمارے التمش بھائی بہت دن کے بعد آئے ہیں ماشاءاللہ، ہاں تو ہم تو یہی چاہ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواد بھائی آ گئے ہیں، اور مومن سلیم جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، سالم جی آ گئے ہیں، سالم جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائیو کرتے رہیں تاکہ انشاءاللہ ہم زیادہ لوگوں سے جڑ سکیں، تاکہ قرآن کی آیت اس کا ترجمہ ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔
آگے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جب کہ پہنچے کسی کو تم میں موت وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہیے، تم میں سے یہ دو شاہد ہوں تمہارے سوا، اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، وہ دونوں قسم کھاوے اللہ کی کہ اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے ماں، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی نے تو ہم بے شک گنہگار ہوں گے۔ دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی۔ کیا بات ارشاد فرمائی کہ انسان جب مرنے لگے تو آج جب ان کو کوئی اہم وصیت کرنا ہو تو ان کو چاہیے کہ دو آدمی تین آدمی کو اپنے پاس بلا لے اور گواہ بنا لے کہ ہم تم کو ان کے سامنے وصیت کرتے ہیں کہ تم یہ کام ضرور کر لو اور یہ فلاں زمین فلاں بیٹے کو دے دو، فلاں زمین فلاں کو دے دو، کیونکہ وصیت اس کو کہتے ہیں جو آخری وقت موت کے وقت انسان کی زبان سے نکلے ہوئے اہم بات یہ وصیت کہلاتی ہے۔ اگر وصیت کر رہے ہیں تو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہوتا، اسی کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ہمارے روبی جی بھی آ گئے ہیں، میرے بھانجا ہے، اس عالم بنانا چاہتے ہیں، دین اور دنیا کی پڑھائی کیسے کروا سکتے ہیں، ابھی 3 سال کا ہے، دہلی سے ہے۔ اچھا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے روبی جی انشاءاللہ کوشش کریں، ایسے مدرسے بھی چلتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے، دین کی بھی تعلیم بھی ہے، دونوں ساتھ تعلیم چلتے ہیں، الحمدللہ دونوں سکسیزفل ہیں، وہاں کروا سکتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ التمش بھائی اللہ کر اللہ اکبر کبیرا۔ نصرت فاطمہ جی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصرت فاطمہ جی تشریف لے آئے۔ ہمارے جواد بھائی، ہمارے عمر فاروق بھائی، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر بتائے؟ حاضر ناظر نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے حاضر ناظر کا ماشاءاللہ۔ جی جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں۔ تو آگے قرآن نے یہی صاف بات اعلان کر دی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے آپس کے معاملات میں مثلاً ورثہ کو مال سپرد کرنے کے لیے 2 شخص وصی ہونا مناسب ہے، گو بالکل وصی نہ بنانا بھی جائز ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی جب وصیت کرنے کا وقت ہو اور وہ 2 شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے یعنی مسلمان میں سے ہو یا غیر قوم کے 2 شخص ہوں، اگر مسلمان نہ ملے، مثلا تم کہیں سفر میں ہو گئے ہو، پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اور یہ سب امور واجب نہیں مگر مناسب اور بہتر ہے، ورنہ جس طرح بالکل وصی نہ بنانا جائز ہے، اسی طرح ایک وصی ہو یا عادل نہ ہو یا حضر میں ہو غیر مسلم کو بنا دے، سب جائز ہے۔ پھر ان اوصیاء کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان پر تم کو اے ورثہ شبہ ہو تو احکام مقدمہ اس طرح فیصل کرو کہ اول ورثہ کو چونکہ مدعی ہے اس پر امر پر گواہ طلب کر لو، انہوں نے کہ فلاں چیز طرح قسم کے لو کہ ان دونوں وصیتوں کو بعد نماز عصر مثلا روک کر لو، کیونکہ اکثر اس وقت اس کا بھی خیال ہوتا ہے، اور مقصود اس سے تغلیظ یمین کے ہے، زمان متبرک اور مکان اجتماعی خلق کے ساتھ پھر دونوں اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ اسما تنبولی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت اس نے کوئی غلام رکھا تھا، اچھا کتنے سال کا ایڈمیشن ہوتا ہے؟
7-8 سال کے بچے کا بھی ہو جاتا ہے، 9-10 سال، 7 کے بعد ہو جاتا ہے، 7 کے بعد 7-8 سال، 9 سال، 10 سال، 12 سال، 7-8 کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اس کا رکھیں انشاءاللہ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں رکھ دیں، یا قریب کے کوئی مدرسے ہوں وہاں پر داخلہ کرا دیں انشاءاللہ، جس میں دونوں دنیاوی تعلیم دونوں ہوتے ہوں۔ بہت سارے آج کل مدارس ایسے ہیں ماشاءاللہ جس میں دونوں تعلیم ہو رہا ہے۔ اب تو تعلیم کو فیسلٹی بھی اچھی ہو گئی، ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت اتنا نہیں تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا بیٹا ہے 1 ایئرس کا، حافظ بنانا چاہتا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے میرے بچے کو ذہین بنا دے۔ ہاں انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے ایک بچے کو کم سے کم حافظ بناؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کا یہ ارادہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کا ایک نہ ایک دن بچہ ضرور حافظ قرآن بنے گا، اور آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ کی آنکھوں کا ستارہ، ماں کے دل کی دھڑکن انشاءاللہ بنے گا، ضرور بنے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کوشش کرے اور دعا بھی کرتے رہے اور محنت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ آپ نے نیت کر لی، نیت کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ نے نیت کر لی، انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ میں اپنے محروم والد کو کیسے ایصال ثواب کروں، کچھ خاص پڑھنا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بہت طریقہ ہے ایصال ثواب کرانے کے پہنچانے کے لیے۔ آپ چاہے تو ان کے نام پر صدقہ کر دیں کہ اے اللہ میں نے جو صدقہ کیا، یہ جو ثواب مجھے دیتے، اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، والد محترم کو پہنچا، ان کی قبروں کو نور سے منور عطا فرما، ہے نا، یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ ان کے نام سے صدقہ کر دیجئے پیسہ، اور ثواب اس کی نیت کر لیجئے، نماز پڑھیے، ثواب 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اور کہیے کہ اس کا ثواب جو مجھے ملا ہے اس کا میں اپنے والد صاحب کو پہنچاتا ہوں، یہ ہو گیا۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے نام سے کہیں پر غریبوں میں کوئی چیز تقسیم کر دیجئے، کوئی چیز بنا دیجئے، کسی کا ہیلپ کر دیجئے، مسجد مدرسہ بنا دیجئے، تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ اس طریقے سے آپ بے شمار کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں انشاءاللہ، سبسکرائب اور لائک کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ہو تو 2-3 بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہیں جس کو ہم نے سن لیا ہے، کہ وصیت جب کوئی انسان کرے تو اس وصیت کے سامنے انسان کو موجود ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو کسی کو بنا لے گواہ، تاکہ اس وصیت کو پورا کیا جا سکے، بعد میں کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے مرنے کے بعد والد وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ 1 کٹھا زمین فلاں بیٹا، چھوٹکا بیٹا کو دے دیجیے گا، اب لوگ نہیں دے رہے ہوتے، تو گواہ بنا لو کہ دیکھو 10 لوگوں کے سامنے یا 5 لوگوں کے سامنے یا ان کے سامنے والد صاحب نے مرتے وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ زمین فلاں چھوٹے بیٹے کو دے دینا ہے، اب جب اس نے وصیت کر دی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں پر کہا ہے کہ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم، تو گواہ بنا لو، اس وقت ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا علی مدد کہنا، علی بھائی یہ بالکل غلط ہے، یا علی مدد کہنا یہ شرکیہ عقائد ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، لہٰذا خدا کی صفات میں شریک کرنا، مدد صرف اللہ کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا علی مدد کہنا گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کو انکار ہے، لہٰذا آپ اس سے بچیں۔
خدا کی قسم کھاوے ضعیف حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی دنیا کا نفع نہیں لینا چاہتے، دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے قسم میں سچ بولنے کے چھوڑ دیں، اگرچہ اس واقعے میں ہمارا کوئی قرار ابتدا بھی نہیں کیوں نہ ہوتا، جن کی مصلحت کو اپنی مصلحت سمجھ کر ہم جھوٹی قسم کھاتے، اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں جب دوسری مصلحتوں کی وجہ سے ہم بھی جھوٹ نہ بولتے، تو ایک مصلحت کے لیے تو ہم کیسے ہی جھوٹ بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بات کہنے کا حکم ہے اس کو ہم پوشیدہ کر دیں گے۔ تو صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں تاکہ انسان صحیح بات کو سمجھ لے۔ چلیے، ہمارا بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، جیا سنگھ آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو کبھی کبھی لڑکا میں خرابی ہوتا ہے، کبھی کبھی لڑکی کی بچہ دانی میں خرابی ہوتی ہے، تو میڈیکل چیک اپ کرائیں انشاءاللہ، اور باقی نہیں ہو رہا ہے تو ہومیوپیتھک وغیرہ دوا چلائیں، باقی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اولاد دے دے۔ باقی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ یہ دینے والی ذات ایک ایشور کی ہے، ایک اللہ کی ہے، جب چاہے گا وہ دے گا۔ آپ کو مناسب نہیں سمجھ رہا، اللہ نہیں دے رہا، لیکن مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو 20 سال 30 سال کے بعد دے، بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ کو اولاد دے۔ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں، پروفٹ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے آخری عمر میں اولادیں دی ہیں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، جو بالکل بیوی باندھ ہو چکی ہیں، خود اپنا جسم بالکل جواب دے چکا ہے، ایسی حالت میں اللہ نے ان کو اولادیں دی ہیں۔ تو انشاءاللہ نا امید نہ ہو، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں بھی ضرور کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرمایا کہ شک و شبہ کرنا اور وصیت جو آپ کے والد صاحب نے کی ہے اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بھیا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے، پڑھائی میں کسی کا بھی من نہیں لگتا ہے، سمجھے؟ پڑھائی میں کسی کا بھی من نہیں لگتا ہے۔ پڑھائی میں من جب لگتا ہے جب انسان کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو کہ نہیں ہم کو حاصل کرنا ہی ہے، تو اب پڑھائی میں ان کو من لگنے لگتا ہے۔ ایک چیز کا علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے، شوق ہے، ہمارے شوق کے اونگ بھی چلی جاتی ہے، نیند بھی چلی جاتی ہے، اور اپنے خواہشات کو بھی مار دیتا ہے۔ تو آپ کو کوشش کرے کہ نہ لگے، نیند آ رہی ہو اور پھر بھی آپ لے کے بیٹھے رہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھائی سے دل اکھاڑ دیتا ہے، تو کہ کوشش کرتے رہے کہ انشاءاللہ ہم پڑھنا ہی ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ پڑھائی میں من کسی کا بھی نہیں لگتا ہے، وہی تو بولا نا، انشاءاللہ کوشش کرے، کتنا ہی محنت کرے، خوب کوشش کرے۔ کتنے سال میں عالم بنتے ہیں؟ تقریباً 8 سال لگیں گے عالم بننے میں۔ ہم مدرسے کا چونکہ نصاب ایسا ہے کہ 8 سال سے کم میں آپ کو عالم نہیں بنائے گا۔ پورا پرفیکٹ عالم جس کو سند کے ساتھ دیا جاتا ہے، باضابطہ سند دیے جاتے ہیں، عالم کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، مدرسہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عالم ہو چکے ہیں، تو وہ آپ کو کم سے کم 8 سال تو لگیں گے ہی، ٹھیک ہے؟ 8 سال لگ جائیں گے، ٹھیک۔ جو حضرات آ رہے ہیں لائک کرتے رہے، سبسکرائب کرتے رہے، 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کریں، ایسا ٹھیک ہے؟ 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کریں انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ چلے، تو اللہ نے یہاں پر 2-3 باتیں ارشاد فرمایا جس کو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت جب ماں باپ کر رہے ہوں تو 2 آدمی 3 آدمی گواہ بنا لے تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے، کوئی جھٹلائے نہیں کہ ہم نے وصیت نہیں سنی تھی، بلکہ گواہ رہیں گے تو سارا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بہار سے ہیں سر، میرا بیٹا کا 3 مہینے تک روحانی طبیعت خراب ہو گئی تھی،
لیکن اب وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، روحانی طبیعت کیا ہے، کبھی کبھی نظر لگ بھی جاتا ہے بچوں کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کسی کے نظر لگے، 10 لوگ دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی جھٹک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، پڑا ہوا پانی رکھے، دم وم کر کے اس کو پلائے، بچے کو شام کے وقت میں گھر سے باہر نہ نکالے، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کرے کہ تھوڑا سا لوگوں کی نظروں سے بچائے رکھے، کیونکہ بچے وہ لوگوں کو زیادہ جلدی نظر لگ جایا کرتے ہیں اور جھٹک لگ جاتے ہیں، پھر اس کو تیل پانی پڑھا کے ان کو لگایا جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ۔ روز ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے یہ کیا کرے کہ روز ایمان کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں سنیں۔ حضور پاک، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کرتے رہا کر؟ ہمارے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ کیسی ایمان؟ کہا کہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ بار بار کرتے رہو، بار بار اللہ کا تذکرہ سنتے رہو، بار بار قرآن کا تذکرہ سنتے رہو، انشاءاللہ اس سے آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اور آپ سننے سے اچھا ہے کہ آپ خود پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کا ایمان تازہ اگر نہیں ہو گیا تو پھر میرا نام نہ کہہ دینا۔ چلیے، نمازی ہے ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ۔ امید علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جمعے میں ایک دعا پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں انشاءاللہ بتائیے ذرا۔ نماز کے لیے مغرب میں جا سکتے ہیں، 14 سال کا ہے، ہاں چاہ سکتے ہیں، نماز کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بچہ ہے تو ان کو اپنے سے پہنچا دے، بڑا ہے تو خود جا سکتا ہے مغرب کی نماز، کوئی دقت نہیں ہے، نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ ادھر ادھر کی چیزوں سے ایسے بھی محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں، لائک کو کوئی نہ بھولیں، لائک اور سبسکرائب جلدی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ شکریہ مفتی صاحب، جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی سے لائک کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آج مجھے بھی سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے مجھے بھی، حالانکہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی 75 ہو گیا ہے، 80 90 100 25 لائک اور کر دے جلدی سے، تاکہ ہمارا کوٹا پورا ہو جائے، ہم بھی تھوڑا سا جلدی چلے جائے، ٹھیک ہے۔ ڈرائیور بھائیوں کے لیے اچھی سی دعا ہے کہ ڈرائیور بھائی جب سفر پر جائے تو یہ دعا پڑھ کر جائے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون، کہ اے اللہ ہم جو سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑی چیز، جو انسان کے ایک چھوٹے سے قبضے سے اتنی بڑی چیز قبضے میں آ گئی، اتنا بڑا ٹرک، انسان صرف اتنی سی چیز سے اپنا ادھر ادھر گھما رہا ہے، اتنی بڑی ٹرک کو گھما دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی چیز ہم نے تمہارے تمہارے دماغ کی وجہ سے تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے، تو اللہ سے دعا کر لو کہ اے اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون، اے اللہ ہم نے اس کو، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ نے میرے اتنے بڑی چیز کو میرے کنٹرول میں کر دیا ہے، میرے لیے سفر میں آسانی عطا فرما، برے حادثات سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، تمام آفت مصیبت بلیات سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ یہ دعا آپ کر لیں گے انشاءاللہ، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونے سے، برے کاموں سے یا بری حرکتوں سے آپ انشاءاللہ، یا سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جائیں گے، ایسا ضرور آپ کریں انشاءاللہ۔ باقی دعا سے جیسی سفر پر جائیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ وضو بنا کر ڈرائیونگ کریں، جہاں بھی جانا ہو وضو بنا لیں، اللہ کا نام ہر وقت اللہ کا نام لیں، اور یہ نہ کوشش کیا کریں کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو مسافر کی دعا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، تو سفر کی حالت میں کبھی بھی گانا وغیرہ اپنے اس میں بسوں میں اپنی گاڑیوں میں نہ لگائے، کیونکہ سفر میں ایک انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے،
تو اب سفر کی حالت میں آپ گانا سنیں گے اور اللہ کی بھول جائیں گے تو یہ سمجھ لیں آپ کی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے گانا وغیرہ سفر میں نہیں لگا کے، ہاں آپ اگر جا رہے ہیں تقریر لگا لیجئے، جو مولانا پسند ہے ان کی تقریر، نعت لگا لیجئے، نبی کی نعت سنتے آپ جا رہے ہیں اور گاڑی میں لگائیے، نعت سنتے سنتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ سعد، سعد نام کے معنی ہوتے ہیں، سعد کے معنی ہوتے ہیں نیک کے، سعد سین عین دال بڑی شین، سعد تو اس کے معنی ہوتے ہیں نیک، نیک بخت۔ حلیمہ سعدیہ، سعد کے معنی نیک کے ہوتے ہیں، نیک بخت، ٹھیک ہے۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی سے لائک کر دیں، 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کر دیں جلدی سے۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی سے، صرف آپ کو 10 منٹ کے اندر اندر جلدی سے 100 لائک پورا دینا ہے، جلدی کریں انشاءاللہ۔ چلیے مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے، تھوڑا جھال موڑی کھا لیا جائے اور تھوڑا چائے پانی کر لیا جائے، ناشتہ وغیرہ، تاکہ ہم بھی 2-3 شعر پڑھ دیتے ہیں۔ کون کون نعت سنے گا ذرا 2-3 شعر پڑھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا نیند بھاگ جائے۔ چلیے سبحان اللہ بول دیجیے ذرا تاکہ نیند بھاگ جائے، 2-3 شعر سنا دیتے ہیں تاکہ نیند ہم لوگوں کی چلے جائے، سستی ختم ہو جائے۔ ہاں جلدی سے کوئی ٹھنڈا ونڈا پلا دیا جائے، ٹھیک ہے، نیند بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھنڈا پی لیجیے، جلدی ٹھنڈا پلائیے جلدی انشاءاللہ۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ بول دے۔ کون کون نعت سننا چاہتا ہے نبی کا، ذرا ایک ماحول بنا انشاءاللہ۔ ابھی جب تک جو آپ سے سستی میں چل رہے ہیں اور بورنگ چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس نعت کو سن کے آپ کی بورنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری بھی بورنگ چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ کہ ہاتھ کاغذ، کہ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، کہ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ کہ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ دیکھیے کیا کہ حضور پاک صلی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے، ذرا دیکھیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہ دیکھیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، ان کو بدر و دوجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، ان کو بدر و دوجا لکھ دیا ہے۔ کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، ان کو بدر و دوجا لکھ دیا ہے، ان کو بدر و دوجا لکھ دیا ہے۔ کہ
مرتبہ جب پوچھا کسی نے، کہ مرتبہ جب پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے، کہ مرتبہ جب پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ شعر بالکل ختم ہو گیا۔ اب دو شعر میں حاضر کر رہا ہوں اب میں دو شعر حاضر کر رہا ہوں اپنے وطن کے اوپر، اسلام کے اوپر، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو تلوار کے بل بوتے پھیلا ہے اور اسلام تلوار کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلا ہے، اور تلوار نہ ہوتی تو اسلام نہیں پھیلتا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے بل بوتے نہیں، بس اخلاق کے، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، اسلام کی سچائی کو دیکھ کر، اسلام میں اچھی چیزوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کیے۔ کوئی تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، سمجھے؟ اسی کو شاعر نے کیا ہے، خوب کہا ہے کہ مانو تک دیتا ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے دونوں ہاتھ اٹھا کے، کہ مانو تک دیتا ہے پیغام زمانے میں، مانو تک دیتا ہے پیغام زمانے میں، اسلام کو مت کیجے، اسلام کو مت کیجے بدنام زمانے میں، اسلام کو مت کیجے بدنام زمانے میں، کہ تلوار کے بل بوتے پھیلا نہیں دنیا میں، تلوار کے بل بوتے پھیلا نہیں دنیا میں، اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام زمانے میں، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام زمانے میں، مانو تک دیتا ہے پیغام زمانے میں، اسلام کو مت کیجے بدنام زمانے میں۔ اور یہ شعر دو حاضر کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں، اور مدینے کے تعلق سے کہ ہر مصیبت اور بلا جب مدینے میں داخل ہوتی ہے تو وہ خوف کھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی کچھ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ رسول اللہ کیا پیارا قرینہ اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بولتے رہیے گا، ذرا دیکھیں گے کون سبحان اللہ بولتا ہے، کہ رسول اللہ کیا پیارا قرینہ اچھا لگتا ہے، رسول اللہ کیا پیارا قرینہ اچھا لگتا ہے۔ ارے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کریں، جتنے آپ ٹچ کریں گے جتنی زیادہ لائک ہوں گے اس سے زیادہ ہم لوگوں سے زیادہ ملتے رہیں گے، انشاءاللہ ملاقات کرتے رہیں گے۔ اس لیے اب 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کریں۔ 83 ہو گیا ہے، جلدی سے 100 پرائیں، انشاءاللہ ہم پتلی گلی سے پھر نکل لیں گے۔ جلدی سے 100 کا ٹارگٹ لے کے چلے، کیونکہ نیند بھی آ رہی ہے، جلدی نکلنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں۔
کہ رسول اللہ کا پیارا قرینہ اچھا لگتا ہے مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے کہ گلاب و مشک و عنبر کی نہیں ہے اب مجھے خواہش گلاب و مشک و عنبر کی نہیں ہے اب مجھے خواہش مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ کتنے ہی خوف کھاتی ہیں اربلا مدینے میں، کتنا اچھا مدینہ ہم لوگوں کو لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو آپ جلدی جلدی انشاءاللہ اس شعر کو سن لیں اور جلدی جلدی انشاءاللہ آپ اپنے دعاؤں سے نوازیں اور لائک اور سبسکرائب کو ضرور کرتے رہیں، اس کو بالکل نہ بھولیں۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کریں، جو نئے حضرات آ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کتنی خوف کھاتی ہے کہ کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے کہہ دو موج طوفان سے کہ کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے مصطفیٰ کے شیدائی مصطفیٰ کے شیدائی بیٹھے ہیں سفینے میں مصطفیٰ کے شیدائی بیٹھے ہیں سفینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں۔ اب یہ 2 شعر میں اپنے ماں باپ کے اوپر حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا یہ شعر حاضر دیکھیے گا کہ ماں باپ کے اوپر کون کون آنا چاہ رہا ہے۔ اس شعر کو ذرا سن لیجیے گا ماشاءاللہ، دیکھیے گا کہ سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں۔ التمش بھائی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ التمش بھائی اچھا 4 شعر سن لے، اس کے بعد انشاءاللہ چلے جائیے گا۔ کہ سینے میں اپنے نور
خدا لے کے آیا ہوں سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں کہ ہٹ جاؤ اے بلاؤ میری راستے سے تم ہٹ جاؤ اے بلاؤ میرے راستے سے تم میں اپنے ساتھ ماں کی میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں۔ اور یہ 4 شعر حاضر کر رہا ہوں مدینے کے اوپر سے۔ یہ 4 شعر مدینے والے جس کو نبی کے شہر سے محبت ہے اس 4 شعر کو سنے گا اور وہ جھوم جائے گا کہ لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی۔ جس کو مدینے سے محبت ہے ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ زوردار آواز میں بولے، ذرا دیکھیں گے کہ لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی، کہ لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ صبا کہتے ہیں ہوا کو کہ ہوا جو مدینے سے جاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ اے ہوا تیرا آنا جانا تو اکثر وہاں رہتا ہے، مدینہ تم آنے جاتے رہتے ہو، نبی کے شہر سے ہمیشہ گزرتے ہو، تو ذرا نبی کی خبر سناؤ، مدینے کی کچھ خبر سناؤ، کیا حال ہے وہاں کی، کیا فضا ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ ایسا کہ اے صبا تیرا کیسر آنا جانا رہتا ہے، اے صبا تیرا کیسر آنا جانا رہتا ہے، کہ اے صبا تیرا کیسر آنا جانا رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، کچھ تو دے خبر لا کر، کچھ تو دے خبر مجھ کو لا کے تو مدینے کی، کچھ تو دے خبر مجھ کو لا کے تو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ اور یہ شعر آخری شعر اس شعر کا، اس نظم کا آخری شعر حاضر کر رہا ہوں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ بھائی تم مدینے کی بات کرتے ہو، تم جب مدینے کی جو بات کرو تو مجھ سے باوضو ہو کر بات کرو، کیونکہ میں مدینے کی بات بے وضو نہیں سننا چاہتا، لیکن میں سننا چاہتا ہوں کہ جب مدینے کی بات ہو رہی ہو، نبی پاک کے آمنہ کا دلاراں، آمنہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر، دائی حلیمہ کا کھلونا نیز سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بات ہو رہی ہو اور بغیر
وضو ہو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے جانے سے اس مدینہ کا نام یثرب تھا اور نبی کے جانے سے اس شہر کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا گیا، نبی کا شہر مدینہ رکھ دیا گیا، مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ اس لیے یہ شعر کو دیکھیے ذرا، اپنے ذہن میں اس شعر کو رکھیے اور پھر نبی کا خیال کرتے ہوئے ذرا اس شعر کو سنیے کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا۔ یہ شعر ذرا سنبھالیے گا کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا، کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا، اس طرح نہیں کرتا، کہ بات کیجیے مجھ سے، کہ بات کیجیے مجھ سے، باوضو مدینے کی، کہ بات کیجیے مجھ سے، باوضو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چند شعر تھے میں نے جو آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھے انداز میں اس شعر کو سماعت کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت بہت۔ اب ایک دو شعر میں اپنے قوم یکجہتی پر پڑھ دیتا ہوں، قومی یکجہتی پر، یعنی اپنے انڈیا، اپنے ملک کے نام پر میں دو شہید کی، یہاں کے شہید کتنے قابل احترام ہیں اور یہاں کی مٹی میں کتنی خوشبو ہے اور کتنی پاکیزہ ہے یہاں کی مٹی۔ ہر انسان جو شہید ہو گئے ہمارے دیش کے خاطر، ان مٹی آج انہیں سلام کرتی ہے، اسے سلام پیش کرتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں ذرا دیکھے، اس شعر کو ذرا آپ سن لیں انشاءاللہ کہ محبت ان کے دلوں میں، کہ محبت ان کے دلوں میں قیام کرتی ہے۔ یہ شعر ذرا دیکھیے گا کہ محبت ان کے دلوں میں قیام کرتی ہے، محبت ان کے دلوں میں قیام کرتی ہے، قدم قدم پہ نظر احترام کرتی ہے، قدم قدم پہ نظر احترام کرتے ہیں۔ ہوئے شہید وطن پر جو ان شہیدوں کو، ہوئے شہید وطن پر جو ان شہیدوں کو، ہمارے دیش کی مٹی، ہمارے دیش کی مٹی سلام کرتے ہیں، ہمارے دیش کی مٹی سلام کرتے ہیں، محبت ان کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، قدم قدم پہ نظر احترام کرتے ہیں۔ اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں، صرف دو شعر گنبد خضرا پر، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، جن کے اوپر ہرا گنبد آپ دیکھتے ہیں کہ اس گنبد خضرا پر دو شعر حاضر کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا،
سامنے سامنے آپ کے جب گنبد خضرا ہوگا، سامنے آپ کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ میری روح کے ہر تہ میں بسا لوں تجھ کو، میری روح کے ہر تہ میں بسا لوں تجھ کو۔ اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آپ کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو چند اشعار جو میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا۔ آپ نے ماشاءاللہ دل کی گہرائی سے آپ نے پورے وقار کے ساتھ آپ نے یہ شعر سنا ہے۔ اب اگر آپ کہیں ماشاءاللہ بہت خوب، اب میں 2 شعر اور حاضر کر دے رہا ہوں اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اور بابری مسجد جو ٹوٹ گئی تھی اس وقت، اور اس وقت بابری مسجد کو توڑ کے لوگوں نے بنایا، اسی بابری مسجد پہ 2 شعر، اور اس کے بعد ماں کے حوالے سے 2 شعر۔ کہ ہمدردیاں فضول ہے، کہ ہمدردیاں فضول ہے، دل ٹوٹنے کے بعد ہمدردیاں فضول ہے، دل ٹوٹنے کے بعد ہمدردیاں فضول ہے، دل ٹوٹنے کے بعد۔ کہ ہمدردیاں فضول ہے، دل ٹوٹنے کے بعد، خیرات دیجیے نا، خیرات دیجیے نا، ہمیں لوٹنے کے بعد، خیرات دیجیے نا، ہمیں لوٹنے کے بعد۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں ماں کے اوپر کہ کر دے معاف ماں میری، جنتیں کا ہے سوال، کر دے معاف ماں میری، جنتیں کا ہے سوال، کر دے معاف ماں میری، جنتیں کا ہے سوال۔ کہ کر دے معاف ماں میری، جنتیں کا ہے سوال، جنتیں نہ مل سکے گی، جنتیں نہ مل سکے گی، تیرے روٹھنے کے بعد، جنتیں نہ مل سکے گی، تیرے روٹھنے کے بعد، ہمدردیاں فضول ہے، دل ٹوٹنے کے بعد، خیرات دیجیے نا، ہمیں لوٹنے کے بعد، کرتے معاف ماں میری، جنتیں کا ہے سوال، جنتیں نہ مل سکے گی، تیرے روٹھنے کے بعد۔ ماشاءاللہ، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے بہت شعر آپ کو سنا دیے، آج دل کھول کر آپ لوگوں کو میں نے یہ شعر سنا دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ مزہ آ گیا آپ لوگوں کا،
چلیے اب چلیے، میری نیند بھی بھاگ گیا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب اینڈ آل آف یو۔ مہاج السلام علیکم۔ وسیم بھائی شعر تو سن لیا، چیتا بھی سنا دے۔ اچھا شعر سن لیا لیکن چیتا بھی سنا دے، انشاءاللہ چیتا بھی انشاءاللہ سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب ٹوٹا دل آئی ڈی سے کون ہے؟ پتہ نہیں یہ کون صاحب ہے ٹوٹا دل۔ ہاں اس لیے میں نے دو شعر ٹوٹا دل پہ سنا دیا تو اور بیچارے ٹوٹ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سلام کا جواب نہیں دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے ہمارے؟ مرتوزہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوٹا دل کون ہے جی؟ من کاز ٹوٹا دل کون ہے؟ کہاں سے ہے؟ کیوں ٹوٹا دل آپ نے نام رکھا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کے دل کس نے توڑے ہیں؟ آپ کے کس نے توڑے ہیں؟ مسلم ہوں، ٹھیک ہے مسلم ہے تو مان لے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کے ہی دل ٹوٹتے ہیں، ہندوؤں کے بھی دل ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ آپ کے دل کیوں ٹوٹے ہیں، دعا میں یاد رکھیے مفتی صاحب۔ اسما تنبولی جی وعلیکم السلام جی، ماشاءاللہ آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ ٹوٹا دل کیوں ہے آپ کا؟ قوم کے لوگ بے وفا ہوئے ہوں تو دل ٹوٹ گیا۔ قوم کے لوگ، اچھا ہاں تو یہ تو بات صحیح ہے، لیکن کوئی دقت نہیں ہے، آپ ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں نے تو نبیوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، نبیوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ کون ایسے نبی ہے جن کے ماننے والوں نے ان نبیوں کے دل نہیں دکھائے ہیں؟ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بھی ستایا ہے، طائف کے مقام پر ستایا، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، حنین میں، کہاں کہاں، مکہ میں، مدینہ میں ہمارے نبی کو ستایا گیا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، قوم ہمیشہ قوم ہی ہوتی ہے، وہ ستاتی ہے، اس لیے آپ کو زخمی دل نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے ٹوٹے دل صاحب۔ شائستہ پروین جی آ گئی ہے ماشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہے، نبیوں کو انہوں نے ستایا ہے، آپ ادھر نہ دھیان دے، آپ ہمارے نبی کی طرف دھیان دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلال کو جب ریگستان کے رتیلی زمینوں پر لٹا کر یہ کہا جاتا تھا بلال محمد کے کلمہ کا انکار کر دے، تو وہ بلال گویا اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے تھے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کہتے تھے محمد کی وفائی کا انکار کر، تو وہ کہتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے کافروں میں تم سے کہتا ہوں تم مجھے کہتے ہو انکار کر دو، میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ محمد کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ تو قوم تو ستاتی ہے، اس کے لیے آپ کو ٹینشن بالکل نہیں لینا ہے، ٹینشن کو رفو چکر بناؤ۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، انشاءاللہ جی انشاءاللہ، ضرور صحیح سی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ کثیرا
ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے۔ شکریہ مفتی صاحب کرنے کے لیے، ہاں رہنمائی کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ٹینشن بالکل نہ لے، قوم کے درمیان ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی ایک مسجد کے امام ہیں، اماموں کا کیا حال ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اماموں کا حال آپ جانتے ہی ہیں، تو ہم بھی اسی بیچ سے گزر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے، لکڑی اگر ٹیڑھی ہو تو ٹیڑھی سے کام چلا لینا چاہیے۔ اگر اس لکڑی کو سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی بہت ٹیڑھی ہے، میری بات ہی نہیں مانتی، ہو ہر وقت مجھے گالی گلوچ کرتی ہے۔ میں نے کہا یار ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اب اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، جیسی ہے ویسی میں کام چلائے، آگے بڑھے، گاڑی بڑھا دے آگے، سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے بلا وجہ ٹوٹ جائے گی، اس سے اچھا جیسی ہے ویسی میں کام چلاؤ۔ بس لکڑی ٹیڑھی ہو اس کو سیدھی نہ کرو کبھی بھی۔ ہے کہ نہیں؟ کیا ڈیلیٹ کر دیا جی؟ مشتاق انصاری بھائی السلام علیکم۔ مشتاق جی ہمارے لائیو میں ماشاءاللہ جڑ چکے ہیں، جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک سبسکرائب کرتے رہے، 2 مرتبہ اسکرین پہ ٹچ کرے ایسا۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا ہے، کیا کریں؟ الٹا لٹک جائیں۔ پیپل کے درخت کو دیکھے گئی ہیں اور پیپل کے درخت پہ آپ الٹا لٹک جائیے، انشاءاللہ نماز میں 3 دن کے اندر اندر آپ کے نماز میں دل لگنے لگیں گے۔ پیپل کے درخت پہ آپ الٹا لٹکے 3 دن لٹکے، بس یہی نسخہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ مشتاق انصاری جی مکہ سے جڑے ہوئے ہیں، حاجیوں جانے والوں حج کو تم جا رہے ہو مکہ مدینہ، ماشاءاللہ مکہ کی گلیاں یاد آتی ہیں ماشاءاللہ۔ ضرور اللہ سے دعا کرے ہمارے بھائی صاحب، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے کام کیا۔ ماشاءاللہ میرے دعا کر بھائی مکہ سے جو حضرات ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ انکت بھائی، ہاں انکت بھائی پڑھتا تو کر رہے ہیں لیکن کوئی خاص خبر رپورٹ نہیں آ رہی ہے، رپورٹ کوئی خاص مضبوط نہیں آ رہی ہے جی۔ موسٹ ویلکم جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب میں بیوی سے بات کرتا ہوں لیکن میری بیوی 2 لفظ بھی محبت کے نہیں بولتی ہے، میں کیا کروں؟ پنکھا میں الٹا لٹکا کے ماریے، پنکھا میں الٹا لٹکا دیجئے، کمرہ بند کر دیجئے اچھے سے، اور ڈنڈے میں اچھا سے تیل لگا لیجئے، اس کے بعد الٹا لٹکا کے ماریے۔ محبت کے 2 بول کیا، محبت پوری چاشنی میں وہ ڈوب جائے گی اور پورا مٹھاس ان کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک بہت یاد آتی ہے، بے شک بہت یاد آتی ہے مکہ کی وہ گلیاں جہاں بچپن کا گزرا ہمارا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہی کام کرے، چلیے انشاءاللہ۔ کوشش تو کر رہا ہوں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں باقی۔ بھائی آپ کی بیوی محبت سے بات نہیں کر رہی ہے تو آپ کے اندر بھی تو کچھ فالٹ ہوگا یار، ہیں کچھ فالٹ آپ کے اندر بھی ہوگا۔ آپ اس کو محبت نہیں دے رہے ہیں، گھمانے پھرانے کے لیے لے جا رہے نہیں رہے ہیں، خرچہ پانی نہیں دے رہے، پورے دن گھر میں بند کر کے رکھ رہے ہیں۔
اچھا سے کھانا پینا نہیں دے رہے उनको, थोड़ा उनको मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए. आप सोच रहे खाली वही हमसे दो मोहब्बत के बोले और आप घर में जाए तो बर्तन फेंक दें और डांट डपक करे और खाना में नमक कम हो जाए तो उसको आप उठा पटा करे, गाली गलौज शुरू कर दे, और आप सोच रहे हैं कि वो हमसे मोहब्बत से बात करे. तो ये मुमकिन है? ढोल जो बजता है, ताली जो बजती है, तो सिर्फ एक हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है तब ताली बजती है? ऐसा. अब तुम सोचो कि एक हाथ से हम ताली बजाते होगा, तो पहले तुम खुद मोहब्बत दो बीवी को, तब जाके मोहब्बत आपको मिलेगी. समझे? तो तुम पहले मोहब्बत दो, उसके बाद होगा. पहले तुम तो खुद इंसान के बच्चे बन जाओ. इंसान के बच्चे तुम बन नहीं रहे हैं. तमीज़ से तुम अपने घर में रहो, तमीज़ से रहो, तमीज़ से बात करो बीवी से, तब कोई बात होगी. अब तुम बीवी से बात करोगे बदतमीज़ी से, और तमीज़ का तुम सोच लो कि उनको तमीज़ की एकदम ताबीज़ पहना दे, तमीज़ का तो नहीं होगा ना. पहले खुद तमीज़ की ताबीज़ आपको अपने गले में डालना है. ठीक है, इंशाअल्लाह ज़रूर कन्फर्म बताएंगे. अच्छा, मतलब मेरा लाइव वॉच कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं. भाई बहुत खुश नसीब है यार. एक साहब कहने लगे कि मेरी बीवी की शक्ल भी अच्छी नहीं है और मेरी बीवी बात भी अच्छी नहीं करती है, से ज़िंदगी वबाल बन चुकी है, क्या करूं मैं? मैंने कहा कि जब शादी करोगे लव मैरिज, हाउ खसूसियत है, तो आप लोग खसूसियत, अब उसी खसूसियत को आप क्यों, शक्ल भी ख़राब हो गई और जो है ना अक़ल भी ख़राब हो गई, और वही खसूसियत से तो आप शादी किए थे कि अरे ऐसा है, माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके ये खसूसियत है, वो खसूसियत है. और वही घर में जब आई तो हम एक्चुअली ये रोटी है, हम लोग तो पिज़्ज़ा खाते हैं, एक्चुअली बर्गर खाते हैं हम लोग, एक्चुअली हम लोगों ने कभी खाना बनाया ही नहीं, एक्चुअली हम लोग कभी होटल से खाते थे, एक्चुअली हम लोग बर्गर खाते, एक्चुअली हम पिज़्ज़ा खाते, मोमोज़ खाते. अरे एक्चुअली मुझे खाना बनाने आता ही नहीं. अच्छा रोटी है जी, तो हाउ खसूसियत थी, तो हाई खसूसियत फिर कैसे हो गई है? तो ये सब तो अब जैसे करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, वो वाला हो गया. यहाँ हर चीज़ का इलाज है, कुरान और कुरान और हदीस की रोशनी में हर चीज़ का इलाज है. समझे मुफ्ती साहब आप? हाँ, यहाँ चीज़ का इलाज है, कुरान और हदीस की रोशनी में बाज़ाब्ता मुदल्लल आपका इलाज यहाँ पर होता है मुफ्ती साहब, बग़ैर फ़ीस. सिर्फ दो जो चीज़ लगते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ इलाज कराने में सिर्फ 2 चीज़ लगते हैं. सिर्फ़ और सिर्फ जो नई दुल्हन बैठी हुई हैं उसको सिर्फ मुँह दिखावनी पैसा देना होता है, और ऊपर जो साला और जीजा जी बैठे हो उनको थोड़ा सा पानी और चाय का पूछ लेना होता है बस. बाकी फ्री, पूरा सिस्टम फ्री आपके लिए, पूरा इलाज बात फ्री. सिर्फ इधर दुल्हन बैठी उसको सिर्फ मुंह देख लेना है उसका, बस कुछ नहीं करना, उसका मुंह देख लेना है, और ऊपर जो साला जीजा जी बैठे उनको पानी का पूछ लेना है बस, और बाकी सारा सिस्टम फ्री होता है. ठीक है, पिज़्ज़ा और बर्गर सब फ्री रहता है हमारे यहाँ. ठीक है. हाँ, आजकल लड़कियां आती है, एक्चुअली मैं तो खाना बनाती ही नहीं, एक्चुअली रोटी ऐसे बनती है, तवा पे ऐसे रखा जाता है. अरे बे ससुरी, तू भी तो कभी बना ले, हमेशा होटल से थोड़ी आएगा खाना, तू भी तो कभी बना लिया कर. नहीं, हमारे लाइव में जितनी लड़कियां जुड़ी उनको नहीं, इसके अलावा जितने उनको कह रहा हूँ मैं, जो पिज़्ज़ा और बर्गर वाली है उनको कह रहा हूँ.
ترنگا نہیں ہٹایا، ابھی ترنگے کی جگہ سے ہم الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ترنگا کی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب، آپ نے کھانا پکانے سے تو ایسے کچھ دور ہیں جیسے بکرا کسائی۔ ہاں ٹھیک ہے، لائیو والی بھی ہے، نہیں لائیو میں جتنے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے، پیزا برگر والی کا بچے بھی پیزا جیسے ہوں گے۔ پیزا برگر والی کے بچے بھی پیزا برگر کے جیسے ہوں گے۔ یہ دیکھیے ایک ہمارے آئی ڈی سے کہتے کیسے نمونے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ افلاطون، کیا ان کے آئی ڈی کا نام ہے برا نہیں ہسبینڈ ہوں، یا مطلب دیکھیے ہمارے یہاں ایسے ایسے تیجسوی لوگ افلاطون لوگ آ رہے ہیں، آئی ڈی کا نام دیکھیے کتنا خطرناک رکھے ہیں، برا نہیں ہسبینڈ ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا شعر آپ نے مارا ہے۔ ایسے ایسے افلاطون نمونے، ایک سے ایک نمونے ہمارے لائیو میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایک سے ایک نمونے ماشاء اللہ ایسے ایسے افلاطون گلاب جامن ہمارے یہاں ماشاءاللہ جڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاگلوں کی کمی نہیں ہے غالب، پاگلوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ مارکیٹ میں ماشاءاللہ بہت ہے، مارکیٹ میں ماشاءاللہ ایسے ایسے ہم ماشاءاللہ افلاطون لوگ ہیں ماشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہے۔ مودی جی ایسی جھال مڑی کھا کے جو ہے بنگال نہیں جیت لیے، تو یہ لوگ کم سے کم اس طرح کے نام رکھ کے تو کم سے کم جو ہے اپنے بیوی کا دل جیتیں گے۔ سمجھے؟ مودی جی ایسے نہیں، مودی جی ایسے نہیں ہے، بالکل ریل شوٹ کر رہے ہیں اور جو ہے بنگال جیت لیے، کوئی معمولی ہے؟ 10 روپے کا جھال مڑی کھا کے وہ پورا بنگال جیت سکتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نام رکھ کے پورا لائیو نہیں جیت سکتے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ ایسے ایسے ماشاء اللہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایسے ایسے کپل آ رہے ہیں ہمارے یہاں۔ چلیے عائشہ پروین حجی، مفتی صاحب بیوی اگر مر جائے تو مرد کو کتنے دن تک سوگ منانا چاہیے؟ مرد کیوں سوگ منائے گا بھائی؟ ایسے ایسے افلاطون ہے، مرد کیوں سوگ منائے گا بھائی مرد کی کیا ضرورت ہے سوگ منانے کا؟ ارے اللہ، ارے بھائی وہ عورتوں کے لیے ہیں کہ شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تم کو عدت میں بیٹھنا ہے، مرد کو تو لوگ بھی عدت میں بیٹھا دے گا یار۔ ایسے ایسے ماشاء تم لوگ امریکہ سے آتے ہو کیا، چین سے آتے ہو بالکل ایسے یار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے ایسے تیجسوی لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ پاگلوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے۔ مارکیٹ ایسی نہیں خالی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس زمانے میں اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں، عجیب عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ جو ہے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی بنا دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے، جس کو عدت گزارنی ہے اس کو کرے کہ تم گھومو، اور مرد کو عدت میں بیٹھا دو، تم 4 مہینہ 10 دن اسی کو بیٹھا دو۔ ہاں سمجھے؟ مطلب ایسے ایسے افلاطون ہمارے یہاں ماشاء اللہ گلاب جامن، ایسے کالا جامن، گلاب جامن، رس ملائی لوگ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ جو ہے نا، یہ عورت کو چھوڑ کے ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ مرد کو حیض و نفاس دلوا دیں گے، ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں، تو ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ مرد کو بھی حیض و نفاس دلوا دیں گے، پھر پورا سسٹم ہے یہ لوگ الگ چینج کر دیں گے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ ہمارا لائیو ایسے ہی سکسیزفلی نہیں، الحمدللہ ایسے ایسے تیجسوی لوگ اور ایسے ایسے افلاطون لوگ ہمارے لائیو میں جڑے ہوئے ہیں۔ مودی جی بھی، ہم کبھی کبھی ہمارے مودی جی بھی ہمارے لائیو میں جڑ جاتے ہیں، جھاڑ موڑی کھاؤ کے انشاءاللہ پھر سب کا مزاج فری کرتے ہیں وہ۔ یہ دیکھیے ایک نمونہ اور آ گئے ہمارے لائیو میں، کہتے ہیں کہ ہم ہسبینڈ ہیں آپ کے،
वाह, आईडी का नाम देखिए, हम हस्बैंड है आपके। मतलब आप जिसको भी देखे, लड़का हो लड़की हो, मुखन्नस हो मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, सबका आप हस्बैंड बना ले रहे हैं, सबका आपका हस्बैंड हो गया ना। मतलब ऐसे ऐसे नमूने अल्हम्दुलिल्लाह सबके ये हस्बैंड बने फिर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए उम्मत सिर। हमारे टूटे दिल ने सही कहा कि इस कौम से हम परेशान हैं, इस कौम से हम परेशान हैं। इस कौम ने बहुत बड़े बड़े दुख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बनी इसराइल का एक वाक़या है कि उन्होंने अंबिया को कत्ल कर दिया। कुरान में कहा गया वक़तलहुमुल अंबिया बिग़ैर हक़, कि उन लोगों ने नाहक अंबिया को कत्ल कर दिया तो कोई मसला नहीं। एक मरतबा उनके दरमियान एक मच्छर का कत्ल हो गया, मच्छर का कत्ल हो गया तो वो लोग आ गए अपने नबियों के पास और कहने लगे अपने पादरियों के पास कि मैं देखिए मुझसे मच्छर का कत्ल हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहन्नम में दाखिल हो जाऊँ, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मुझसे मच्छर का हो गया है। तो उनके पादरियों ने कहा अबे बेवकूफ़ो, तुम लोगों ने अंबिया का कत्ल किया है तो कोई अफसोस नहीं हुआ, एक मच्छर का कत्ल हो गया है तो बता दीजिए मच्छर का कत्ल हो गया, पता नहीं जहन्नम में जाएंगे कि जन्नत में जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे अफलातून बनी इसराइल में थे मच्छर के कत्ल पे क्या हो रहे हैं, हमारे अफसोस के एकदम लग रहा है कि क्या हो से हो जाएगा। और अंबिया का वक़्तुलहुमुल अंबिया बिग़ैर हक़, कुरान ने कहा नाहक उन लोगों ने अंबिया का कत्ल कर दिया तो उस पर कोई अफसोस नहीं है। यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो कौम बनी अमालका में दाखिल होना है और वहाँ पर फारिग होना है, तो कहने लगे कि जाओ तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए लड़े बिड़े, हम तो यहीं बैठे रहेंगे क्या कहा, हम यहीं धरने दिए रहेंगे, तुम जाओ तुम लड़ो। तो बताओ ऐसे बनी इसराइल थे। खाना आया उनका जन्नत से मन्ना सलवा, तो कहने लगे हम प्याज खाएंगे, हम तो गोभी भी खाएंगे, हम प्याज खाएंगे, आलू खाएंगे। अब बताइए, ऐसे ऐसे बनी इसराइल में लोग थे मौजूद जिनको खाना जन्नत से आया तो प्याज खोज रहे हैं, आलू खोज रहे हैं। ये यही हाल है हमारे कौम का। सही बात, हमारे टूटे दिल ने बिल्कुल बेशक बात बिल्कुल सही कही है कि इस कौम से हम परेशान हैं भाई। इस कौम को अल्लाह ही रहम फरमाए। इस कौम पर बनी इसराइल से कम नहीं है आज की कौम। समझे, अल्लाह रहम फरमाए करम फरमाए। टूटे दिल ने ऐसा नाम नहीं रख लिया है, कुछ सोच समझ के बेचारे रखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी करें इंशाअल्लाह। चले आप चले। आसिया परवीन, एवरीवन जो हजरात आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तफसीर कुरान सुनी, कुछ दीन की बातें भी सुनी, कुछ बीच बीच में चुटकुले भी सुने। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फ़रमाए, तमाम आफत मुसीबत बलिया से हम सब की हिफाजत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अब चलते हैं, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह 10 बजे रात में फिर हम इस्लामिक आंसर एंड क्वेश्चन के नाम से लाइव चलता है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। उस वक्त भी तशरीफ़ लाए। इस वक्त हमारा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक को तफसीर कुरान चलता है, तो आज थोड़ा जल्दी जाना है। चलिए ठीक है, तो दुआ में याद रखिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर डियर मुफ्ती साहब एंड ऑल फॉर योर। चलिए ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाएँ, आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।